آج کی کہانی ایک مشہور چہرے کی ہے، ایک ایسا چہرہ جو یوٹیوب کی دنیا میں کامیابی کی مثال سمجھا جاتا تھا، جسے لوگ فیملی ولاگر کہتے تھے، مگر اب اسی نام کے ساتھ الزامات، تنازعات اور سوال جڑ گئے ہیں۔ یہ کہانی ہے رجب بٹ کی۔ کیسے ایک تحفے کی گھڑی نے خبر بنائی، کیسے ایک خاتون نے بعد میں اسے درندہ قرار دیا، اور آخر وہ اب کس قانونی معاملے کا سامنا کر رہا ہے۔ اس کہانی میں ایک نام بار بار سامنے آتا ہے، فاطمہ۔ وہی فاطمہ جس نے کچھ عرصہ پہلے ایک انٹرویو میں فخر سے کہا تھا کہ رجب بٹ نے اسے 45 لاکھ کی گھڑی دی۔ یہ بیان وائرل ہوا، لوگ حیران تھے، کسی نے حسد کیا، کسی نے تعریف۔ یہ رجب بٹ کی سخاوت کے قصے بن گئے۔ مگر کہانی نے کروٹ تب لی جب اسی فاطمہ نے ایک اور انٹرویو میں یکسر مختلف باتیں کہیں۔ اس بار اس نے کہا کہ رجب بٹ ایک درندہ ہے۔ اس نے الزام لگایا کہ وہ لڑکیوں کی عزت سے کھیلتا ہے، مہنگے تحفے دے کر اعتماد جیتتا ہے، پھر انہی لڑکیوں کو جذباتی طور پر نقصان پہنچاتا ہے۔ اس نے کہا، میں خاموش تھی، مگر اب اور خاموش نہیں رہ سکتی۔ یہ تضاد بہت خوفناک تھا۔ ایک طرف 45 لاکھ کی گھڑی کی مسکراہٹ، دوسری طرف درندگی کا الزام۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پر فاطمہ کے خلاف بھی بولنا شروع کیا۔ کہا، اگر سب کچھ اتنا غلط تھا تو گھڑی کیوں لی، پہلے کیوں نہیں بولا؟ مگر کچھ آوازیں فاطمہ کے حق میں بھی آئیں۔ کہا، ہو سکتا ہے وہ تب بولنے کے قابل نہ تھی، ہو سکتا ہے وہ ڈری ہوئی ہو۔ اور تب ہی رجب بٹ کا ایک پرانا جملہ وائرل ہوا جس میں اس نے کہا تھا، میں ہر وہ چیز حاصل کر لیتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں۔ یہ جملہ اب ایک خوفناک تاثر پیدا کر رہا ہے۔ اس پوری کہانی میں سب سے بڑی کمی ہے ثبوت۔ فاطمہ کے الزامات سنگین ہیں، مگر کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میسیجز، وائس نوٹ، ویڈیوز۔ دوسری طرف رجب بٹ نے ابھی تک کھل کر اس الزام کا جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش ہے، شاید قانونی چارہ جوئی کا سوچ رہا ہے، یا شاید معاملہ دبانے کی کوشش میں ہے۔ سچ کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر الزام صرف الزام ہوتا ہے جب تک حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ اور آخر میں یہ سوال آپ سے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا رجب بٹ ایک مشہور چہرہ ہے جو غلط سمجھا جا رہا ہے، یا وہ شہرت کے نشے میں اپنی حدیں پار کر چکا ہے؟ فیصلہ آپ کا ہے، مگر رائے دینے سے پہلے سچ کو تلاش کرنا ضروری ہے۔